شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ گویا آخر میں ملنے والی جزا و سزا کا آغاز قبر سے ہی ہو جائے گا۔ احادیث شریف میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے رہنے کی تلقین بھی کی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بچنے کا طریقہ بھی مسلمانوں کو بتایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں ناتوانی اور سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بزدلی اور ضعیف العمری سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر صحابہ کرام کو عذاب قبر سے بچنے کے لیے سورہ ملک کی تلاوت کرنے کی تلقین فرماتے تھے۔ حضرت ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب قبر سے بچنے کا طریقہ پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کرو، یہ سورہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔